اس میں جناب بات یہ ہے کہ 26 آیتوں کے خلاف جو پروپیگنڈا، جو ષڈیانتر، جو سازش رچی گئی ہے، یہ قرآن کریم پر سراسر ایک الزام ہے، ایک بہتان ہے۔ اس میں کہیں تک بھی کوئی سچائی نہیں ہے۔ قرآن کریم ہمیشہ تعلیم دیتا ہے امن کی، شانتی کی، سکون کی۔ 26 آیتوں کا جو ذکر وسیم رضوی نے کیا یا اس جیسے اور لوگوں نے کیا، یہ ان لوگوں کا کہنا صرف اور صرف ان کی جہالت ہے، ان کی ناعلمی ہے، کم علمی ہے۔ قرآن کریم کو پڑھے بغیر، قرآن کریم کو سمجھے بغیر، قرآن کریم کو پرکھے بغیر قرآن کریم پر انہوں نے انگلی اٹھائی ہے۔ 26 آیتوں میں ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ جو 26 آیتیں ہیں یا 24 آیتیں ہیں، ان 24 آیتوں کے 26 آیتوں کے اندر قرآن کریم کے اندر نعوذ باللہ آتنک کی تعلیم دی جاتی ہے، دہشت کی تعلیم دی جاتی ہے، خوف کی تعلیم دی جاتی ہے، بدامنی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ سراسر قرآن کریم پر ایک الزام ہے، بہتان ہے۔ الزام اس کر ہے کہ قرآن کریم نے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر جو پیغام دیا وہ شانتی اور سکون کا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے، جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، قرآن کریم دنیا میں اتر رہا تھا، تو اس وقت دنیا میں ایک بد امنی تھی، بے انصافیاں تھی، ظلم و بربریت تھا، اتیاچار تھا، عورتوں کے اوپر بے انتہا مظالم ڈھائے جاتے تھے، کسی کے حقوق کو نہیں پہچانا جاتا تھا۔ جب قرآن کریم آیا تو قرآن کریم نے سب کو برابر کے حقوق دیے، یہاں تک کہ جانوروں کی بھی عزت کرنا قرآن نے سکھایا، انسانیت اور مانوتا قرآن نے سکھائی۔ انہوں نے ان 26 آیتوں میں سب سے بڑی بات یہ کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان 26 آیتوں میں مار کاٹ کی تعلیم دی جاتی ہے، دوسرے دھرم کے لوگوں کو مارنے کی اور قتل کرنے کی بات کہی جاتی ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ 26 آیتوں میں 3 طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک طرح کی آیتیں وہ ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی کافروں کو اور مشرکوں کو قتل کرنا ہے۔ دوسری وہ آیتیں ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ ان سے دوری بنانی، ان سے محبت نہیں رکھنی ہے۔ اس طرح کی آیتیں اس میں کہی گئی ہیں۔ تیسری باتیں یہ کہی گئی ہیں کہ بھئی ان کا کسی بھی حال میں بھروسہ نہیں کرنا ہے، کسی بھی حالت سے میں ان سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ میں یہاں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ جن آیتوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مار اور کاٹ کی فقتلوا المشرکین، اس طرح کی جو آیتیں ہیں ان کو میں مختصر انداز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی تعلیم دی، حق کی تعلیم دی، لوگوں کو انسانیت اور مانوتا کی تعلیم دی، تو لوگ مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے، اور اتنا ستایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اوپر کوڑا ڈالا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہے ہیں، آپ کے سر مبارک پر اوجھڑی ڈالی جا رہی ہے، آپ کی گردن میں رسی ڈال کر آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے، بے انتہا ستایا گیا۔ لیکن 13 سال کی اس مکی زندگی میں آپ کو خوب تکلیفیں دی گئی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انگلی اٹھائی، نہ کسی کو زبان ہلائی، نہ کسی کو جواب دیا، نہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ مکی زندگی کے مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو مدینہ منورہ پہنچنے پر وہاں سکون کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہی جی رہے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کے جو کنبے قبیلے کے جو لوگ تھے، قریش کے جو لوگ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پر پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون کے ساتھ ان کو رہنا وہاں بھی اچھا نہ لگا۔ جب وہاں جا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حملہ آور ہوئے، وہاں جا کے انہوں نے پریشانی اور تکلیفیں دینی شروع کی، تو پھر اللہ کی طرف سے اجازت ملی کہ اب آپ ان کو مار سکتے ہو، ان کو کاٹ سکتے ہو۔ لیکن یہاں یہ بات میں بہت گہرائی سے آپ کے مادھیم سے پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہ بات ہمارے دوسرے جو ہم وطن بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ قرآن کریم نے جو کہا ہے یہ خاص لوگوں کے لیے کہا ہے، تمام کفار کے لیے، تمام مشرکین کے لیے نہیں کہا۔ اس لیے کہ مدینہ میں جو لوگ بستے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوستی تھی، وہ بھی مشرکی تھے، وہ بھی کافر ہی تھے۔ اگر کافروں کو مارنے کی بات کہی جاتی قرآن کریم میں تو ان کی بھی کہی جاتی، لیکن ان کے بارے میں قرآن کریم نے یوں کہا کہ جو لوگ آپ سے دوستی رکھ رہے ہیں، جو آپ کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، جو آپ کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں، ان کے خلاف آپ انگلی نہیں اٹھائیں گے، ان کو آپ دقت اور پریشانی نہیں دیں گے، اگر دی تو آپ ظالم مانے جائیں گے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے قرآن کریم کا اسلوب، قرآن کریم کا طریقہ خود یہ بتاتا ہے کہ قرآن کریم نے خاص لوگوں کے بارے میں بات کہی ہے۔ اب ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہندوستان میں ہمارا شرعی مسئلہ یہ ہے، شریعت اسلامیہ یوں کہتی ہے کہ ہم جس طریقے سے ایک مسلمان کی عزت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ایسے ہی ایک غیر مسلم اگر بھائی ہے تو اس کی جان اور مال کی عزت و آبرو کی حفاظت اور اس کا لا و لحاظ رکھنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے ایک مسلمان کا عزت آبرو کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ جیسے وہ قابل احترام ایسے وہ قابل احترام ہے، جیسے ان سے ہمارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے مسلمانوں سے، ایسے ہی غیر مسلموں سے بھی ہمارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم کا مال لوٹا جائے، ہڑپا جائے، یا اس کو کوئی تکلیف دی جائے، یا وہ کمزور ہے تو اس کو اور دقت پریشانی دی جائے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے کھلے طور پر منع کیا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ پڑوس میں جو آپ کے بس رہا ہے اس کا پورا حق ہے، ہر حال میں حق ہے،
اب چاہے وہ غیر مسلم ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقوق بتائے. یہاں تک صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری جائیداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حصہ دے دیں گے. اب یہ قرآن کریم کے اوپر جو 26 آیت ہے وسیم رضوی نے، وسیم رضوی کی ہم اگر بات کریں، وہ ایک ان پڑھ، ایک جاہل آدمی، ایک نکم آدمی، ناکارہ آدمی ہے. اس کو کوئی بھی اس کو منہ نہیں لگاتا. وہ جن کے لیے وہ سوچ رہا ہے کہ قرآن کریم پر اعتراض اٹھایا جائے وہ بالکل غلط سوچ رہا ہے. یہاں پہ قرآن کریم کی عظمت کے سلسلے میں ایک بات آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. قرآن کریم جو پنوں پہ لکھا ہوا ہے، 2 صفوں 2 پٹھوں کے بیچ میں جو قرآن کریم موجود ہے، اس کو لوگوں نے بہت سے پہلے لوگوں نے جلا بھی دیا، دفنا بھی دیا، کتب خانوں سے نکال کر ختم کرنے کی کوشش کر دی. لیکن قرآن کریم 2 پٹھوں کے بیچ میں لکھے ہوئے ان نقوش کا نام نہیں ہے. قرآن کریم تو ایک الگ چیز ہے. قرآن کریم معجز قرآن ہے، معجزہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. وہ سینوں میں محفوظ رہتا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس میں کوئی کمی بیشی کر نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قرآن کریم میں اگر محمد نے بھی کمی بیشی کرنے کی سوچ لی تو لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑے، اس کا دائیں ہاتھ پکڑیں گے اور اس کی شہرگ کاٹ دیں گے. یعنی قرآن کریم میں زبر زیر اور نقطے کی کمی بیشی برداشت اللہ نہیں کر سکتے، اور نہ کسی کو گنجائش ہے اور نہ کسی کی اوقات ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے. جو 1450 سال سے لے کر اب تک اور قیامت تک قرآن کریم بھی آئی نہیں رہے گا. اور قرآن کریم میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے کہ لوگ جو قرآن کریم کو دوسرے لوگوں کے ذریعے سن رہے ہیں، ایسا نہ کریں. قرآن کریم ہندی میں بھی موجود ہے، قرآن کریم انگلش میں بھی موجود ہے، اردو میں موجود ہے. آپ جس زبان میں تلاش کریں گے قرآن کریم کا انواد، قرآن کریم کا ترجمہ، ٹرانسلیشن موجود ہے. آپ پڑھیے، خود پڑھیے اور پھر خود فیصلہ کیجئے. آپ کا ذہن، آپ کا دل، آپ کا دماغ خود قبول کر لے گا کہ ہاں قرآن کریم جیسی امن پسند کتاب، قرآن کریم جیسی شانتی دینے والی کتاب، قرآن کریم کا جو میسج اور پیغام ہے وہ دنیا کے کسی مذہب، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتا ہے. قرآن کریم سب کو بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے، سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی تعلیم دیتا ہے. قرآن کریم محبت اور پیار سکھاتا ہے. اس لیے میں ایک چیز، اور یہاں پہ ایک چیز لاسٹ میں ذکر کر دوں کہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے کہ جو اس نے افواد بکی ہیں، اس نے جو بکواسیں بکی ہیں، یہ نئے معاملے ہر دور میں 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 500 سال پہلے اٹھا کر اب تاریخ اور داستان دیکھیں گے تو سب جگہ ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے قرآن کریم پہ اعتراضات کیے ہیں اور کرتے چلے آئے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. لیکن نہ پہلے قرآن کریم کا بال میں کا ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. میں نے قرآن کریم کا بہت مختصر اور سنکشفت میں آپ کے سامنے ایک انواد پیش کیا ہے. قرآن کریم کا مقصد، قرآن کریم کا نظریہ پیش کیا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محمد ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت اور برکت اور مہربانی کرنے والا، مہربان بنا کر بھیجا ہے. تو قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محبت کا میسنجر بنا کر بھیجا ہے. تو جو دھرم، جو مذہب، جو کتاب محبت کی تعلیم دیتی ہے، امن کی تعلیم دیتی ہے، اس میں دہشت کی تعلیم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. لاسٹ کی بات یہ ذکر کر دوں کہ جو دہشت کا معاملہ پھیلاتے ہیں، جو کسی کی ناحق جان لیتے ہیں، جو کہیں بمباریاں کرتے ہیں، جو کسی کو ناحق مارنے کی کوششیں کرتے ہیں، میں آپ کے مادھیم سے ذکر کر دینا چاہتا ہوں اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا. اسلام عام قتل عام کی اجازت کسی بھی حال میں نہیں دیتا ہے، بدامنی کی کسی بھی حال میں اجازت نہیں دیتا. وہ چاہے داڑھی ٹوپی لگا کے یہ کام کریں، چاہے قرآن ہاتھ میں اٹھا کر یہ کام کریں، چاہے لا الہ الا اللہ کا جھنڈا اٹھا کر یہ کام کریں. بہرحال مذہب اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایک کی ناحق جان لے لی اس نے ایسا سمجھو جیسے پوری سنسار کا قتل کر دیا ہو، اور جس نے کسی ایک کی جان بچا لی ایسا سمجھو جیسے اس نے پوری انسانیت اور پوری مانوتا کو بچا لیا. آپ نے کہا کہ اسلام میں وضو کے پانی کے زائد وضو کے پانی کے بہانے کی اجازت نہیں ہے. جب زائد وضو کا پانی زیادہ نہیں بہایا جا سکتا اس کے لیے ممانعت آئی ہے تو کسی کے ناحق خون کو کیسے بہانے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اسلام کا غلط پریچے کرایا جاتا ہے، اسلام کو غلط پھیلایا جاتا ہے. میں سارے بھائیوں سے، اپنے ہم وطن برادران وطن سے، ہندو بھائیوں سے یوں کہوں گا کہ قرآن کریم کو آپ پڑھیں. میں گیتا پڑھتا ہوں، میں رامائن میرے پاس اردو میں موجود ہے، میں سب کو پڑھتا ہوں. بھلی بات اگر کہیں مل رہی تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں دھرم آڑے نہیں آنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ آپ پڑھیں، پھر اس کے بارے میں آپ رائے قائم کریں کہ کس نے کیا بات کہی ہے. اور اگر آپ کی کوئی بات سمجھ میں، ایک بات اور ذکر کر دوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آئیں گی، ان کو اس کے سمجھدار لوگوں سے پوچھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. میں یہ ذکر کروں گا اور میسج دوں گا آپ کے مادھیم سے.